چلیے دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادا کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا، ادا کی دو قسمیں، ادائے محض اور ادا شبیہ بالقضاء۔ پھر ادائے محض کی دو قسمیں کامل اور قاصر کو پڑھا تھا۔ بعینہ ہی اسی طرح سے قضاء کی بھی اولاً دو قسمیں ہیں، قضاء محض اور قضاء شبیہ بالادا، ہے نا۔ قضاء محض کہتے ہیں ایسی قضا کو جس میں ادائیگی کا شائبہ بھی نہ پایا جائے، بالکل بھی شائبہ نہ پایا جائے ادائیگی کا، ٹھیک ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ قضاء محض کہتے ہیں۔ پھر قضاء محض کی دو قسمیں ہیں بیٹا، ایک ہے مماثل اور ایک ہے غیر مماثل۔ مماثل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ قضا جو ہے وہ ادا کے مماثل ہو۔ مماثل ہونے کا مطلب جیسی ادا تھی ویسے ہی اس میں اور قضا میں مماثلت پائی جائے، جیسے کہ نماز کی قضا نماز سے کی جائے، روزے کی قضا روزے سے کی جائے، سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ اس کو مماثلت پائی جاتی ہے دونوں کے اندر، تو اس کو مماثل کہتے ہیں۔ اور دوسری قسم وہ ہے جس میں مماثلت نہیں پائی جاتی، دونوں غیر معقول ہوتے ہیں، جیسے کہ روزے کی قضا جو ہے فدیے کے ذریعے سے، ہے نا، تو روزہ الگ چیز ہے، فدیہ الگ چیز ہے، دونوں کے درمیان کوئی مماثلت نہیں ہے، لیکن شریعت نے ان دونوں کو ایک دوسرے کا مماثل قرار دے دیا ہے، سمجھ میری بات؟ تو یہ دو قسمیں ہوگی۔ پھر تیسری قسم ہوتی ہے قضا شبیہ بالادا کی، یعنی ایسی قضا جس کے اندر ادائیگی کا شبہ، ادائیگی کا شائبہ جو ہے وہ پایا جائے۔ اس کی مثال تو بڑی ہے، خیر آگے چل کر کے پڑھیں گے اس کو انشاءاللہ۔ دیکھیے کہتے ہیں کہ والقضاء نوعان، جیسے ادا کی دو قسمیں تھی ویسے ہی قضا کی بھی کیا ہے؟ دو قسمیں رہیں گی۔ کہتے ہیں قضاء بمثل معقول کما ذکرنا وبمثل غیر معقول۔ کہتے ہیں ایک ہے قضا بمثل معقول کما ذکرنا، جیسے کہ ہم نے اس کو ذکر کیا۔ بات سمجھ میں آ رہی بیٹا؟ اصل میں یہاں پر جو قضا کی دو قسمیں بیان فرما رہے ہیں اس میں یہ قضاء محض کی یہ دو قسمیں ہیں، کون سی؟ قضا بمثل معقول اور قضا بمثل غیر معقول۔ اور نوعان کی یہ پہلی قسم ہے بیٹا، سمجھ میں آ رہی بات؟ اور نوعان کی جو دوسری قسم ہے وہ آگے چل کر کے بیان کریں گے، قضا شبیہ بالادا کی، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ قضا کی بھی دو قسمیں ہیں، پہلی قسم ہے قضا بمثل معقول، جیسے کہ ہم نے ذکر کیا سے مراد پیچھے بحث کر چکے تھے نا کہ بندہ جو ہے نماز اس بارے میں جہاں پر بحث کیا تھا نا کہ ادا اور قضا دونوں کے لیے ایک ہی سبب ہے یا پھر قضا کے لیے سبب جدید کی ضرورت ہے، تو اس ضمن میں جو ہے وہاں پر بتائے تو نماز کی قضا نماز سے ادا کرنا، روزے کی قضا روزے سے ادا کرنا، یہ کیا ہے؟ قضا بمثل معقول ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں جی۔ کہتے ہیں بمثل غیر معقول، اور بمثل غیر معقول بھی ہوتی ہے دوسری قسم۔ بمثل غیر معقول کیسے ہے؟ کہتے ہیں کالفدیۃ فی باب الصوم فی حق شیخ الفانی، جیسے کہ شیخ فانی کے حق میں روزے کے باب میں فدیہ۔ شیخ فانی کس کو کہتے ہیں؟ شیخ فانی اس انسان کو کہتے ہیں جو اتنا ضعیف اور اتنا بوڑھا ہو گیا ہو کہ روزہ رکھنے کی طاقت اپنے اندر نہ پاتا ہو، روزہ رکھنے سے عاجز ہو گیا ہو اور آگے چل کر کے طاقت پیدا ہونے کی امید بھی نہ ہو، تو ایسے شخص کو شیخ فانی کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو شیخ فانی کی تعریف کیا ہوئی؟ وہ بوڑھا انسان جس کو روزہ رکھنے کی طاقت فی الحال بھی نہیں پاتا ہے اور امید بھی نہیں ہے کہ آگے چل کر کے جو ہے وہ طاقت پیدا ہوگی، تو ایسے شخص کو شیخ فانی کہتے ہیں۔ اور شیخ فانی کے حق میں یہ ہے کہ وہ روزہ ادا رکھ نہیں پائے گا روزہ، اور آگے چل کر کے روزے کی قضا کرنے کی بھی استطاعت نہیں ہے، کیونکہ بظاہر اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ روزہ رکھنے کی طاقت پیدا ہو جائے یہ ایک مشکل ہے، کیونکہ دن بدن انسان کی عمر جیسے بڑھتی چلی جاتی ہے، بڑھاپا جیسے بڑھتا چلا جاتا ہے، کمزوری ویسے بڑھتی چلی جاتی ہے نا۔ تو ایسے شخص کے لیے شریعت نے فدیے کا حکم عائد کیا ہے، لاگو کیا ہے۔ فدیے کا حکم سے مراد کیا ہے کہ ہر روزے کے بدلے میں وہ ایک فدیہ دے گا۔ ایک فدیہ کی مقدار وہی ہے جو صدقہ فطر کی مقدار ہے نا۔ آسانی سے سمجھنا اگر ہو تو آسان لفظوں میں کہا جائے کہ 2 کلو 45 گرام گیہوں کی مقدار ہے نا، ہاں، تو وہ ایک روزے کا فدیہ ہے، سمجھ میں آ رہی بیٹا بات؟ تو یہ جو روزے کا فدیہ شیخ فانی کے حق میں ہے، تو وہ لوگ جو شیخ فانی نہیں ہیں فی الحال روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں کسی بیماری کی وجہ سے، علالت کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ فدیہ نہیں دے سکتے ہیں بیٹا، ہے نا، ہاں، کیونکہ ان کو امید ہے کہ آگے چل کر کے وہ طبیعت صحیح ہو جائے گی تو وہ روزے کی قضا روزے سے ادا کرے گی، سمجھ میری بات؟ ہاں، تو شیخ فانی جو رہے گا وہی کیا ہے؟ روزہ کی فدیہ جو ہے وہ روزے کا فدیہ ادا کرے گا۔ تو بہرحال روزے کا فدیہ جو ہے اس کو فدیے کو روزے کا مماثل قرار دیا گیا ہے، لیکن یہ ایسی مماثلت ہے جس میں کوئی بھی عقل کے اعتبار سے مماثلت پائی نہیں جاتی،
کیونکہ ظاہری سی بات ہے، عقلی اعتبار سے اگر ہم سوچیں گے تو روزہ اور فدیہ ان دونوں کے درمیان کوئی مماثلت پائی جاتی ہے؟ کوئی مماثلت نہیں پائی جاتی۔ لفظ کے اعتبار، صورت کے اعتبار سے تو بالکل ظاہر ہے، صورت کے اعتبار سے کیا ہے، بالکل ظاہر ہے کہ بھائی روزہ الگ چیز ہے، فدیہ الگ چیز ہے۔ روزہ صبح سے شام تک بھوکے رہنے کو کہتے ہیں، فدیہ جو ہے کھلانے کو کہتے ہیں۔ دونوں کے درمیان صورتاً کوئی مماثلت نہیں ہے۔ معنوی اعتبار سے مماثلت نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ معنوی اعتبار سے روزہ کہا جاتا ہے بھوکے رہنے کو، ہے نا، اور فدیہ کہا جاتا ہے کھانا کھلانے کو۔ تو بھوکا رہنا اور کھانا کھلانا یہ دونوں معنی کیا ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بیٹا بات؟ تو اس کے یہ دونوں ایک دوسرے کے کوئی مماثل نہیں ہے، لیکن شریعت اسلامیہ نے کہہ دیا وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور وہ لوگ جن کے اوپر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو وہ ایک مسکین کا کھانا دیں۔ تو بس اسی آیت کریمہ کی بنیاد پر یہ جو فدیہ ہے اس کو روزے کا مماثل قرار دیا گیا ہے۔ آیت کریمہ آپ لوگوں نے بارہا پڑھی ہے، وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں انہیں فدیہ ہے ایک مسکین کا کھانا۔ ٹھیک ہے، یہاں پر یطیقونہ جو ہے اس سے پہلے لا بیٹا محذوف ہے، یعنی وعلی الذین لا یطیقونہ ای لا یطیقون الصوم۔ آپ کہو گی کہ حضرت لا کیسے مقدر ہو سکتا ہے؟ لا کہاں مقدر ہوتا ہے؟ تو بیٹا ہوتا ہے، قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ ہے یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تمہارے لیے بیان فرماتا ہے واضح نشانیوں کو کہ ان تضلوا، یہاں پر لا محذوف ہے تاکہ تم نہ گمراہ ہو، گمراہ نہ ہونے پاؤ۔ اگر لا کو محذوف نہیں مانیں گے تو کیا ترجمہ ہوگا؟ اللہ تمہارے لیے نشانیاں بیان فرماتا ہے تاکہ تم گمراہ ہو جاؤ۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ معنی بالکل غلط ہے، لا پر لا محذوف ہے۔ اسی طرح سے ایک اور آیت کریمہ ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کو تھامے ہوئے ہے، پکڑے ہوئے ہے، یعنی اللہ کی قدرت انہیں تھامے ہوئے ہے کہ کیوں تھامے ہوئے ہے؟ اللہ تزولا، یہاں پر ہے ان تزولا آیت کریمہ میں، جس کا معنی ہوگا کہ تاکہ وہ ہٹ جائیں، ہل جائیں اپنی جگہ سے۔ تو اللہ تھامے رہے گا تو پھر ہلیں گے کیسے وہ؟ تو یہاں پر بھی ہے اللہ، یعنی ان اللہ یمسک السماوات والارض ان لا تزولا۔ تو اس طرح سے لا جو ہے وہ محذوف ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی لا محذوف ہے۔ اصل میں عبارت ہے وعلی الذین لا یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور ان لوگوں کے اوپر جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں ایک مسکین کا فدیہ ہے۔ تو میری بات، تو اس آیت کریمہ کے ذریعے سے فدیے کو روزے کا مماثل قرار دیا گیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بیٹا بات؟ اسی طرح سے دوسری مثال دیتے ہیں وَإِحْجَاجِ الْغَيْرِ بِمَالِهِ، کہتے ہیں اپنے مال کے ذریعے سے دوسرے کو حج کرانا، اپنے مال کے ذریعے سے دوسرے کو حج کرانا، یہ بھی کیا ہے؟ ایک دوسرے کا مماثل قرار۔ دیکھو بیٹا حج جو ہے فرض ہے نا، انسان کے اوپر حج فرض ہے، زندگی کا فریضہ ہوتا ہے۔ مثلا مان لو آج کے زمانے میں 1443 ہجری میں اگر کسی کے اوپر حج فرض ہو جائے، سمجھ میری بات، تو اب اس کے لیے لازم اور ضروری نہیں کہ اسی سال وہ حج کر لے گا، آئندہ سال کر سکتا ہے، اس کے بعد کر سکتا ہے، اس کے بعد کر سکتا ہے، اس کے بعد کر سکتا ہے، کبھی بھی کر سکتا ہے، جب بھی کرے گا ادا ہی کہلائے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، لیکن یہ جو حج ہے یہ ادا کرنے کے لیے آپ لوگ جانتی ہیں کہ مالی اعتبار سے مضبوط ہونا تو ضروری ہے ہی، ساتھ ساتھ میں بدنی اعتبار سے ہونا بھی ضروری ہے۔ زکوٰۃ صرف مالی عبادت، مالی اعتبار سے مضبوط ہے، بھلے ہی کمزور ہے، کھڑے نہیں ہو پا رہا پھر بھی زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے، اپنے مال کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ ہاں، اور نماز جو ہے بالکل بدنی عبادت ہے جس میں مال کا کوئی تصور نہیں، جس کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں وہ بھی نماز ادا کر سکتا ہے۔ روزہ اسی طرح سے بدنی عبادت ہے، جس کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں وہ بھی روزہ ادا کر سکتا ہے۔ لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے جو مالی اور بدنی دونوں عبادتیں ہیں۔ مال بھی ہونا ضروری ہے تاکہ اس مال کے ذریعے سے وہ مکہ المکرمہ تک پہنچ سکے، پھر وہاں سے مینا جو ارکان وغیرہ ان ارکان کو ادا کر سکے، پھر واپس اپنے وطن آ سکے، مال کی ضرورت ہے۔ ساتھ ساتھ میں جسمانی اعتبار سے مضبوط ہونا ضروری ہے، کیونکہ جب جسمانی اعتبار سے مضبوط رہے گا تبھی تو حج کے ارکان اور فرائض اور واجبات ادا کر پائے گا۔ وقوف عرفہ کرنا ہے، وقوف مزدلفہ کرنا ہے، رمی جماع کرنا ہے، طواف کرنا ہے، بازن سعی کرنا ہے، یہ سب چیزوں کے لیے کیا ہے؟ طاقت کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ انسان بوڑھا ہو گیا، چل پھر نہیں پا رہا تو پھر کیسے کرے گا؟ تو حج جو ہوتا ہے یہ مالی اور بدنی دونوں عبادتیں ہیں۔ سمجھ میری بات؟ اب مسئلہ سمجھیں یہاں پر کیا ہے۔ کسی انسان کے اوپر حج فرض تھا، اس نے حج کو ادا نہ کیا، آخر چل کر کے بوڑھا ہو گیا، اتنا بوڑھا ہو گیا کہ اب حج پر جانے کی استطاعت نہیں، بات سمجھ آ رہی؟ تو اب اس کے ذمہ حج تو فرض ہے نا، کیونکہ جس وقت حج فرض ہوا تھا اس وقت وہ جسمانی اعتبار سے کمزور نہیں تھا، وہ بالکل تندرست تھا، تنومند تھا، حج کرنا ہی تھا۔ اب اس نے نہیں کیا تو اب اس کے ذمہ فریضہ بات، اب وہ کیا کرے گا؟ تو حدیث پاک ہم کو یہ بات بتاتی ہے کہ ایسی صورت میں
اس کے لیے لازم ہوگا کہ وہ حج کا روپیہ پیسہ ایک ایسے شخص کو دے جو حج کر سکتا ہو اور اپنی جانب سے حج کروائے، اپنا حج جو ہے دوسرے سے کروائے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو دوسرے کو حج کا روپیہ اور پیسہ دے دینا یہ اس کے لیے حج کے قائم مقام قرار دیا گیا، حج کا مماثل قرار دیا گیا. حالانکہ ان دونوں کے درمیان کوئی مماثلت نہیں ہے. ایک ہے انسان کا خود حج کو جانا، حج کر کے آنا، اور دوسرا ہے انسان کا حج کے پیسے، حج کے روپیے پیسے کسی شخص کو دے کر کے حج کروانا. سمجھ میں آ رہی بات؟ ان دونوں میں کوئی مماثلت پائی نہیں جاتی ہے. سمجھ میں آ رہی بیٹا بات؟ اب یہ کہاں سے حدیث پاک سے ثابت ہیں؟ تو متعدد احادیث ہیں بیٹا. ایک صحابیہ حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ میرے والد گرامی کے اوپر حج فرض ہو گیا تھا اور ابھی وہ اتنے کمزور ہیں کہ وہ حج پر جا نہیں سکتے ہیں، تو کیا میں ان کی جانب سے حج پر چلی جاؤں؟ تو سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل چلے جاؤ، ہے نا، تم ان کی طرف سے حج کر سکتے ہو. تو اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ جب انسان حج کرنے سے عاجز ہو جائے تو وہ اپنا حج کسی اور سے کروا سکتا ہے. اسی طرح سے ایک اور حدیث پاک ہے، اپنی بہن کے سلسلے میں ایک صحابی حاضر ہوئے، بہن یا ماں کے سلسلے میں حاضر ہوئے، کہا کہ جو ہے میری ماں کے اوپر یا میری بہن کے اوپر جو ہے حج فرض تھا، وہ انتقال کر گئی ہیں، تو کیا میں ان کی جانب سے ان کا حج ادا کر دوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان کے اوپر کوئی دین ہوتا، قرض ہوتا، تو کیا تم اس کا قرض ادا کرتے کہ نہیں کرتے؟ کہا کہ بالکل ادا کرتا. تب سرکار نے فرمایا کہ پھر اللہ کا قرض اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کو ادا کیا جائے. تو اس حدیث پاک سے بھی ثابت ہوا. تو بہرحال متعدد اس جیسی احادیث ملتی ہیں جس میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ حج جو ہے انسان اگر خود ادا کرنے سے مجبور ہو جائے تو وہ اپنا روپیہ پیسہ حج کا جو بھی ہے، جو بھی سر خرچ لگتا ہے، وہ خرچ کسی اور کو دے کر کے حج کروا سکتا ہے. لیکن ان دونوں کے درمیان کوئی مماثلت پائی نہیں جاتی بیٹا. اور یہ جو قضا کی قسم ہے بیٹا، اس قضا کی قسم کے لیے نص جدید بالاتفاق ضروری ہے، کیونکہ جب نص آئے گی تبھی تو سمجھ میں آئے گا نا کہ یہ اس کا مماثل ہے. مثلا فدیے کو روزے کے مماثل قرار دیا گیا، کیسے ہم کو پتا چلا کہ فدیہ جو ہے روزے کے برابر ہے؟ جب نص آئی تبھی تو پتا چلا نا. یہ قیاسی چیز نہیں ہے، انسان اس کو قیاس نہیں کر سکتا ہے کہ چلو کسی کو کسی کا مماثل قرار دے دے. تو میری بات، بندہ نماز ادا نہیں کر رہا، نماز کا مماثل ہم کسی اور کو ادا کر دیں، کسی اور کو قرار دے دیں کہ بھائی جاؤ تم جا کر کے 10 روپے صدقہ کر دو، تمہاری نماز ادا ہو جائے گی. نہیں کر سکتے ہیں، اس کے لیے نص جدید کی ضرورت ہے بیٹا. سمجھ میری بات؟ تو قضا بمثل معقول جو ہوتی ہے اس کے لیے نئے نص کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور قضا بمثل غیر معقول جو ہوتی ہے اس کے لیے کیا ہے؟ نئے نص کی ضرورت ہوتی ہے. بغیر نئے نص کے کام نہیں چل پائے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ دیکھیے کہتے والقضاء نوعان، قضا کی دو قسمیں ہیں. قضاء بمثل معقول کما ذکرنا، قضا بمثل معقول ہے جیسے کہ ہم نے اس کا ذکر کیا، پیچھے تذکرہ گزر چکا ہے. وہ بمثل غیر معقول، اور قضا بمثل غیر معقول ہے. کالفدیۃ فی باب الصوم فی حق شیخ الفانی، جیسے کہ شیخ فانی کے حق میں روزے کے بیان میں فدیہ ہے، مطلب روزے کے معاملے میں فدیہ ادا کر دینا شیخ فانی کے حق میں، یہ بمثل غیر معقول ہے. اسی طرح سے احجاج الغیر بمالہ ثبت بالنص، کہتے ہیں اور غیر کو حج کرا دینا اپنے مال کے ذریعے سے، یہ دونوں کے دونوں چیزیں کیا ہیں؟ نص سے ثابت ہیں. نص سے ثابت ہے، لا کر کے اشارہ کر دے رہے ہیں کہ قضا کی یہ جو قسم ہے بمثل غیر معقول، اس قسم کے لیے نص جدید کا پایا جانا ضروری ہے. کیونکہ نص جدید آئے گا تبھی تو سمجھ میں آئے گا کہ فلاں چیز فلاں کے مماثل ہے، ورنہ ہماری عقل تھوڑی کہتی ہے کہ مماثل ہے. سمجھ میں آ رہی بیٹا بات؟ کہتے ہیں ولا نعقل المماثلۃ بین الصوم والفدیۃ، کہتے ہیں کہ صوم اور فدیہ کے درمیان مماثلت کو ہماری عقل نہیں سمجھتی. یعنی صوم اور فدیہ ان دونوں کے درمیان کوئی بھی عقلی طور پر مماثلت نہیں پائی جاتی، دونوں ایک دوسرے کی ضدیں ہیں دیکھا جائے تو. کہتے ہیں ولا بین الحج والنفقۃ، اسی طرح سے حج اور نفقہ کے درمیان بھی کوئی مماثلت نہیں ہے. حج اور نفقہ کے درمیان بھی کوئی مماثلت نہیں، کیونکہ حج کا معنی ہوتا ہے خاص ارکان کو ادا کرنا وہاں جا کر کے مکہ المکرمہ میں. سن میری بات؟ اور نفقے کا معنی ہوتا ہے روپیہ پیسہ کسی کو دے دینا. تو دونوں کے درمیان کوئی مماثلت نہیں ہے. سن میری بات؟ اور ایک بات یہ ہے کہ جو چیز خود غیر مماثل ہوتی ہے، غیر ہوتی ہے، غیر خلاف قیاس جس کو کہتے ہیں وہ ہوتی ہے، تو اس پر کسی اور کو قیاس کرنا درست نہیں ہوتا. یہ مسئلہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سے معلوم ہے نا بیٹا؟ جو چیز خود خلاف قیاس ہوتی ہے اس پر کسی اور چیز کو قیاس نہیں کیا جاتا. اب اسی قاعدے اور ضابطے کو ذہن میں رکھیے، اور یہاں سے احناف کے اوپر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے، اور اسی اعتراض کا جواب یہاں سے مصنف علیہ الرحمت والرضوان دیں گے. تو اعتراض پڑھا دوں یا رہنے دوں؟ جلدی سے بتاؤ. چلو رہنے ہی دیتے ہیں، ہے نا، تھوڑا سا لمبا ہی ہے، ہو سکتا ہے کہ وقت جو ہے ناکافی ہو جائے، اور آپ لوگوں کی خاموشی بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جو ہے
حضرت رہنے ہی دیا جائے تو بہتر ہے نا؟ ہاں جی آپا جان لوگ، ہاں اب یہاں پر جلدی جی حضرت کہیں گے، جب جی حضرت کہنا ہے تب نہیں کہیں گے آپا جان لوگ ہمارے، ہے نا؟ چلیے خیر، مزہ ہی مزہ ہے آپ لوگوں کا ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے چلیے خیر، اس کو ملا لیجئے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔